جن افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے ان افراد کے لیے مسلم شریف کی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم قربانی کا ارادہ کرو اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹو یہاں تک کہ تم قربانی نہ کر لو۔ جب تم قربانی کر لو اس کے بعد اپنے ناخن بھی کاٹو اور بال بھی کاٹو۔ یہ تو رہا یہ استحبابی حکم ہے، یعنی کہ مستحب عمل ہے۔ اگر کسی کے ناخن اور بال زیادہ بڑے ہو چکے ہیں، اگر وہ کٹوانا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کٹوا سکتا ہے۔ اور رہا ان افراد کا مسئلہ جنہوں نے قربانی نہیں کرنی، تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر وہ افراد بھی اس نیت سے، یعنی جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، وہ افراد بھی اس نیت سے کہ ہم بھی ثواب کے حامل ٹھہریں گے، تو وہ افراد بھی اگر بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ کٹوائیں اور عید والے دن بال اور ناخن کٹوا لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن افراد پر قربانی واجب ہے انہیں حکم دیا گیا استحبابی طور پر کہ ناخن اور بال نہ کٹوائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ تاکہ ان کی مشابہت اختیار ہو جائے، جو حاجی عرفات میں یا مینا میں حج ادا کر رہے ہیں ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے، کیونکہ انہیں بھی حکم ہے کہ تاخیر سے، یعنی کہ پورے مناسک ادا کرنے کے بعد ہی حلق کروایا جائے۔ تو اب ان افراد کی مشابہت کی وجہ سے تاکہ جتنی رحمتیں ان پر نازل ہوئیں تو ممکن ہے شاید اس قربانی، کیونکہ یہ حج پر تو نہیں گیا، قربانی کرنے والے پر بھی نازل ہو جائیں۔ اور اسی وجہ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اگر یہ حکمت ہے تو پھر جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا، اگر وہ یہ نیت کر لے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے استطاعت تو نہیں دی لیکن پھر بھی میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میں ان قربانی کرنے والوں اور حج کرنے والوں کے ساتھ اس کی مشابہت اختیار کر لوں، تو یقیناً میرا تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو وہ افراد بھی ناخن اور بال نہ کٹوائیں تو وہ بھی ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔